بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں گے ہمیں ایک ابھی سوال آیا ہے۔ السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ اچھا، ہم مجیب الرحمان صاحب کی طرف پھر آئیں گے۔ نصیر صاحب، کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب کو کیوں اتنا انٹرسٹ تھا؟ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، آپ بھی ذکر کر رہے تھے، بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے ان کی، یہ کیا کر لیں گے مجھے، تو سعودی عرب کو کیوں اتنا انٹرسٹ ہے جماعت احمدیہ دیکھیں، میں؟ سعودی عرب آپ اگر دیکھیں ہم پہ دو الزام لگائے جاتے ہیں، ایک یہ جہاد کے ہیں منکر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اگر سعودی عرب کی طرف دیکھا جائے، 1915 میں سب سے پہلے سعودی عرب کا رابطہ ہوا ہے برٹش سے۔ 1920 میں ان کا معاہدہ ہوا ہے برٹش کے ساتھ کہ برٹش جو ہے ان کی مدد کرے گا، 5000 پاؤنڈ دے گا، ان کو اسلحہ دے گا اور پیسے دے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو بھی حکمران ہوگا اس کا ولی عہد ہوگا، جو مستقبل میں جو وہ برٹش کا مخالف نہیں ہوگا۔ پھر 1922 میں شریف مکہ جو تھے وہ جنہوں نے بغاوت کی تھی ترکی حکومت کے خلاف، تو انہوں نے ان سے انگریزوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو کنٹرول دیں گے پورے فلسطین تک بھی۔ وہ اس معاہدے کو انفورس کرنا چاہتے تھے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو انگریز چاہتے تھے فلسطین کو چھوڑ دیں چونکہ وہاں آبادی کرنی تھی، وہاں بنانا تھا ملک۔ تو اس پہ جب شریف مکہ نے زیادہ زور دیا تو انہوں نے اس جو اپنی تھے لے پالک تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا حجاز پہ، اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ان کے اشاروں پہ کھیلتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں، معاہدے کرتے رہے ہیں، اور ان کے شریف مکہ جو فلسطین کے لیے چاہ رہا تھا کہ فلسطین بھی اس کی سوورنٹی میں ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے تو نقصان پہنچایا ہے الٹا۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی وہ دوسرے ایجنٹ؟ تو یہ الزامات جو تھے یہ سارے پروپیگنڈے کے لیے تھے، تاکہ ان کی جو دوسری مسلم دنیا ہے، مسلم ورلڈ ہے، وہاں ان کو پذیرائی ملے۔ احمدیہ مخالف پروپیگنڈا پہلے ہی بڑا ہو چکا تھا، اور اس پہ مدد بھی ملتی تھی، پیسے بھی ملتے تھے، اور چاہتے تھے اس حوالے سے یہ جو حسین احمد مدنی ہیں، یہ جمعیت العلماء ہند کے صدر بھی ہیں، دیوبند کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب میں الشہاب میں کہ وہ ظالم اور فاسق شخص تھا، گمراہ شخص تھا، یہاں تک الزامات لگے، اتنی سخت دشمنی ان کی ہے آپس میں۔ اور اس طرح ان جو ہے بریلویوں میں ایسے وہ لگاتے ہیں الزامات ان کے خلاف، اتنی نفرت ہے بریلویوں اور وہابیوں کے درمیان کہ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ شاہد عظیم آبادی کا ایک مضمون شائع ہوا 1976 میں سیارہ ڈائجسٹ میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو تھے وہابیوں کے خلاف اپنی مغلظات سنانے میں اپنی آپ مثال آپ تھے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، اس طرح کے سارے چیز صرف چونکہ ایک انفلوئنس، ایک پیسہ، اثر و رسوخ انوالو تھا، وہ اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے۔ ان کو ایک جب اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پہ آئے ہیں، اور حال یہ تھا کہ وہاں یہ طے پایا تھا کہ شاہ فیصل جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھائیں گے، لیکن بریلیوں نے پھر اجازت نہیں دی، اور پھر وہ نماز وہاں ان کو پتہ چل گیا کہ مخالفت کر رہے ہیں لوگ، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اس طرح کے اختلافات تھے۔ اور یہ جانتے ہیں جی جہاد کے منکر ہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المجوب ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بڑا جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا مجاہد نفس جو ہے وہ بڑا جہاد ہے، اس میں کوشش اور اذیت زیادہ ہے۔ ہم نے تو یہی باتیں کی ہیں نا، تو کوئی یہ ہمیں بنایا گیا ہے ایک ٹارگٹ، جب بنایا جاتا ہے کسی کو، کوئی مختلف بات نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ مطلب شاہ اسماعیل شہید جو ہیں ان کے بارے میں یہ بریلوی الزام لگاتے ہیں کہ اپنے پیر کو یہ نبی مانتے تھے اور ان کے اوپر وحی ہونا مانتے تھے، تو کوئی کس انٹرپریٹیشن میں مانتے تھے؟ تو یہ ایک بنایا گیا، کیونکہ ہماری وہ جماعت تھی کہ وہ واحد جماعت تھی جو کہ اسپرچول یونیفیکیشن ورلڈ کی چاہتی تھی۔ خوفناک، دنیا نے مٹیریل انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، دنیا یونائٹ ہو گئی ہے، لیکن جو اسپرچول ڈس انٹیگریشن ہے، یا یہ جو
ہے یہ اس قدر بڑا یعنی نقصان ہے کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک بار مشہور جو مورخ تھے ٹائنبی 1950s میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانی تہذیب کی کشتی ہے یہ تاریخ کے سمندر میں 5000 میل کا فاصلہ طے کر کے آ گئی ہے اور چٹانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جس سے چکر کھا کے نکل جانا کشتی چلانے والے کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک ایک سپر نیچرل فیتھ نہ ہو، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے 1907 میں انہوں نے خبردار کیا ایشیا تو بھی امن میں نہیں ہے، یورپ تو بھی، پھر ویبلے کانفرنس پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ ادھر آئے ہیں یورپ کے، انہوں نے وارن کیا، پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 90s میں وارن کیا، پھر ہمارے موجودہ پیارے امام نے اب بھی ان کو وارن کیا ہے کہ یہ جو بلیک ہول کریٹ ہو رہا ہے وہاں سیریا میں یہ نکل جائے گا، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کال آف ڈیوٹی کو سمجھیں، جو جہاں ہے وہ جو ہے اس ڈیوٹی کو سمجھے، آسمانی بادشاہ کا جو موسیقار ہے وہ نوبت کو زور سے بچائے تاکہ یہ کشتی جو ہے بڑی سہولت سے بچ کے نکل جائے، ورنہ بہت زیادہ